اس امتحان کو بیان کروں، اس آزمائش کو بیان کروں جو آزمائش آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقع تھی، جس سے وہ گزر رہے تھے، اور ایسے گزر رہے تھے صاحب، ایسے گزر رہے تھے کہ ان سے اللہ راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے، مکمل طور پہ راضی تھے۔ زبان پر شکوہ نہیں تھا، نہ زبان پر شکوہ نہیں تھا، کوئی کلام ایسا نہ تھا کہ جس کلام سے اللہ ناراض ہو جائے، بس کیفیت یہ تھی کہ جلدی سے شہادت کا جام نوش کر لیں، کیونکہ وہاں جنت الفردوس میں نانا جان انتظار کر رہے ہیں، وہاں جنت الفردوس میں مولا کائنات بابا جان انتظار کر رہے ہیں، وہاں جنت الفردوس میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین، وہاں جنت میں سیدہ پاک انتظار کر رہی ہیں، سب بائیں پھیلائے کھڑے ہیں کہ ہمارے راج دلارے آنے والے ہیں، اپنے اپنے مقام کو پہنچ کر اپنے اپنے رب کو راضی کر کے آنے والے ہیں، سب اپنے رب کو راضی کر کے آنے والے ہیں، ایسے راضی کرنے والے ہیں، ایسا راضی کر کے آنے والے ہیں کہ بس پھر ان کی رضا کو دیکھ کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر رہتی دنیا تک لوگ ان کے نقوش پا پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں کہ امام علی مقام پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز رہے، ان کے ساتھی سجدہ ریز رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اپنے آنسوؤں کو بہاتے رہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ڈر اور خوف تھا، بلکہ اس لیے کہ یا اللہ ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم آج بڑے تمکنت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ارے امام کی بارگاہ میں جائیے اور سوال کیجئے شب عاشور کہ جن کو معلوم ہے کہ وہ ڈکلیئر شہید ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی اس رات جو ہے عالم یہ ہے کہ اب بھی ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ جو یہ عبادتیں کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، اس کو مقبول فرما لے۔ یہ امام کی شب عاشور ہے ناظرین۔ اور پھر میں کیوں نہ حوالہ دوں اس خطبے کا، ظاہر ایک طویل خطبہ ہے، مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے کہ امام نے اسی شب عاشور، روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک چراغ تھا، اس ایک چراغ کو بجھایا اور بجھا کر کہا کہ میں اپنی بیعت واپس لے لیتا ہوں، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور کوئی تم سے پوچھے گا نہیں، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، نہ میں تم سے کوئی سوال کروں گا، تم آزاد، مکمل آزاد۔ وہ چراغ بجھا، امام کے جملے ادا ہوئے، چراغ پھر جلا، وہ ایک چراغ کیا جلا، 72 نفوس جل اٹھے اور اپنی روشنی سے زندگی بھر یعنی تا قیامت ہم سب کے دلوں کو تابناک کر دیا، تابناک کر دیا کہ کہیں سے آواز آئی امام ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے جو آپ کے بعد ہو، کہیں سے آواز آئی امام ہم لڑیں گے، یہاں تک کہ اس حد تک لڑیں گے کہ ہم اپنے نیزے ان کے سینوں میں اتار دیں، اپنی تلواروں سے لڑیں گے یہاں تک کہ اس کے دستے ہمارے ہاتھ میں، اگر تلواریں تک نہ ہوں، مسلم بن عوزہ کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو میں پتھروں سے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچئے میں ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا۔